السلام علیکم ویورس، ناول 4 ایپیسوڈ نمبر 7۔ کس کو پتہ تھا پہلو میں رکھا دل ایسا پاجی بھی ہوگا؟ ہم تو ہمیشہ سمجھتے تھے کوئی ہم جیسا حاجی ہی ہوگا۔ وہاب نے فہاج کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی سینٹر میں لا کھڑا کیا تھا۔ کمینے، میں نے تجھے دیکھ لیا، میڈم کے ساتھ اوپر کیا کر رہے تھے؟ فہاج کی آنکھیں شوق سے بڑی ہوئی تھی جب وہاب نے انوشا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سگار والا لمحہ پھر سے یاد آیا تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہائے، روز کریں، کتنا شور کریں، بے وجہ باتوں پہ ایویں غور کریں۔ فہاج کی ویس پر ہاتھ رکھے ان کے دوست نے جیسے ہی ان کے ساتھ ڈانس کیا تھا، سب کھڑے ہو گئے تھے۔ اس عمر میں ان دونوں کو اس طرح سے ڈانس کرتے ہوئے دل سا کمینہ نہیں، کوئی تو روکے کوئی تو ٹوکے، ڈر لگتا ہے عشق کرنے میں جی، فہاج کہتے ہوئے پیچھے ہو گئے تھے۔ پورے حال میں تالیوں کی آواز گونج اٹھی تھی۔ بیجان کے ساتھ ساتھ اور بہت بزرگ اٹھے تھے اور دونوں کے سر پر پیسے وار کر پھینکے تھے۔ ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا دل سچ میں بچہ ہے جی، بڈھے ہو رہے، جوانی نہیں گئی۔ ان کی خواتین کے گروپ میں سے کسی نے سرگوشی کی تو باقی سبھی ہنسنا شروع ہو گئے تھے۔ انوشا کے چہرے پر ابھی بھی وہی شرم جھلک رہی تھی جس سے وہ اوپر سے نیچے آ گئی تھی ایکسکیوز کر کے۔ فہاج بھائی تو بڈھے نہیں لگ رہے، آپ لوگ دوسری شادی کا کیوں نہیں کہتے؟ نیہا نے ہنستے ہوئے پوچھا تو نازنین بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے عنبر بھابی کے سوا کبھی کچھ نہیں سوچا۔ میں بھی حیران ہوں فہاج بھائی کو آج اتنا مسکراتے دیکھ کر۔ نازنین کی نظریں انوشا سے ٹکرائی تھیں جو فہاج کے متعلق باتوں کو پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ ہماری انوشا والا حساب۔ اف نیہا، ہر بات میں میرا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اوکے بابا، سوری، مجھے بہت خوشی ہوئی تم سب کام ختم کر کے آئی۔ نیہا نے اگین انوشا کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی سما نہیں رہا تھا۔ انوشا کو آج اس فنکشن میں آتے دیکھ وہ خوب جوش و خروش سے سب سے ملوا رہی تھی دولہے کی خالہ کو۔ تم جانتی بھی ہو میں کتنا پریشان ہو گیا تھا انوشا، تم پھر سے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ احلام نے ایک ڈارک کارنر پر انوشا کو اپنے ساتھ کھینچ جہاں سے باہر گارڈن تھا جس کی روشنیاں اندر تک آ رہی تھی۔ وہ اس اندھیرے سے ڈری نہیں تھی اتنا احلام کی جرأت پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ تم باز نہیں آؤ گے ایسے، یہاں فنکشن چل رہا ہے اور تم اپنی حرکتوں سے مجھے پانے کی کوشش میں ہو۔ کچھ شرم کریں احلام، فرحات کا سسرال ہے یہ۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں بار بار اپروچ کر رہا ہوں۔ میرے پاس یہ آخری موقع ہے انوشا تمہیں منانے کا۔ انوشا کی ویس پر جیسے ہی احلام نے اپنا ہاتھ رکھا تھا وہ کچھ قدم دور ہو گئی تھی۔ احلام، مجھے منانے کا بھی حق کھو چکے ہیں، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب میں تمہاری نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں رہا میرے دل میں، نہ تمہارے لیے نفرت نہ ہی محبت۔ اچھا تو پھر کیوں آج بھی میرے قریب آنے میں تمہارا وجود کانپ جاتا ہے انوشا؟ کیوں تم نے کسی اور کو اپنے قریب نہیں آنے دیا؟ اگر مجھ سے محبت نہیں رہی تو؟ احلام کی انگلیاں بازو سے ہوتے ہوئے گردن کی لو تک جیسی گئی تھی۔ انوشا کی آنکھوں میں وہی جذبات ابھرے تھے جو شادی کے ان دنوں دیکھنے کو ملتے تھے۔ کہہ دو میری نزدیکیاں تمہیں بہکنے پر مجبور کر رہی ہیں، تمہارا یہ وجود اب بھی منتظر ہے میری باہوں میں ٹوٹنے کے لیے۔ بولو جان۔ احلام جیسے انوشا کی جانب جھکا تھا، اس سائڈ کے دوسرے کونے سے آتی آواز نے انوشا کو اپنی کھوئی دنیا سے باہر لا کھڑا کیا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس شخص سے مکروہ فریب کا نشانہ بننے والی تھی۔ وہ جیسے حیران نظروں سے احلام کو دیکھتی ہے۔ احلام کے چہرے پر ایک چمک تھی جیسے وہ اپنا پوائنٹ ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تم بھی یہی چاہتی ہو جو میں چاہتا ہوں، اس لیے تم نے کسی اور کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا انوشا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میری زندگی میں آلریڈی کوئی ہے جو میری پسند ہے اور کردار میں تم سے بہتر نہیں بہترین ہے وہ بھی چوٹ دے کر اس طرف واپس جانے لگی تھی مگر دوسری طرف سے آتی آواز نے اسے روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم کس طرح کے باپ ہو فہاج، اپنی اولاد کی خوشیوں کا اندازہ نہیں ہے تمہیں؟ یو مسٹر فرحان، اسٹے آؤٹ آف دس۔ اگر میرا کوئی تعلق نہ ہوتا تو ضرور دخل نہ دیتا مگر اب وہ میری فیملی ہے۔ مجھے مجبور نہ کرو ان دونوں بچوں کو منع کر دوں تم سے ملنے کو۔ فہد اس سے پہلے کچھ کہتے فرحان کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ رہنے تو فرحان، یہ شخص جب تک اپنے بچوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے اسے قدر نہیں ہوگی۔ یہ خود ہی میں مگن رہ کر آج بھی تنہا ہے۔ انوشا کی نظر اس لیڈی پر پڑی تھی جو اپنے تلخ باتوں سے اس خاموش انسان کو اور ڈیگریڈ کر رہی تھی اور وہ خاموش تھا وہاں۔ عنبر، ایسے نہیں چلے گا۔ اس دن بھی وہ بچی رو رہی تھی۔ تم کیسے باپ ہو؟ میں کیسا باپ ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ آخری بار تم نے مجھ سے ٹوک بات کی تھی۔ میرے بچوں کے معاملات میری ذاتی ہیں، تم اس طرح سے فرحان سے بات نہیں کر سکتے۔ مجھے مجبور نہ کرو میں بچوں سے بات کروں، وہ تمہیں چھوڑ دیں گے مکمل، پھر اکیلے رہ جاؤ گے۔ کیا میں ابھی اکیلا نہیں ہوں بقول تمہارے؟ فہاج کی بات سن کر وہ جاتے جاتے رک گئے تھے۔ میں تو تمہارے میری زندگی میں ہوتے ہوئے بھی اکیلا تھا عنبر۔ اب میں اور تب میں فرق صرف اتنا ہے کہ تب میں فریب میں تھا اور اب میں سچ جان کر اکیلا ہوں مگر میں خوش ہوں۔ اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے منہ پر مارنا تھا۔ یہاں سوچتی ہوں کہ ہم ہی محبت کے ڈسے ہوئے ہیں۔ محبت نے تو سب کو ستایا ہوا ہے، کہاں یہ انوشا تو کہاں وہ فہاج۔ انوشا نے گلاسز اتار کر رکھ دی تھی اور لیپ ٹاپ کی سکرین بھی بند کر دی تھی۔
ہلکی سی دستک پر انوشا نے دروازے کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ دروازہ نہیں کھلے گا احلام، جسٹ لیو می الون۔ اور کچھ دستک ہونے کے بعد قدموں کی آہٹ ہوئی تھی اور باہر خاموشی ہو گئی تھی۔ تمہاری اس خاموشی نے مجھے بہت بے چین کر دیا ہے۔ پروفیسر صاحب جو لیکچر دیتے ہوئے ہزار لوگوں کو خاموش کر دیتا ہو، وہ آج کیوں خاموش تھا ان دو لوگوں کے سامنے؟ کیوں اتنی خاموشی سے چلے گئے وہاں سے؟ ان دونوں کو جواب دے کر جاتے، اپنی پوزیشن اپنے بچوں کی زندگی میں بتا کر جاتے وہاں سے۔ آج سائڈ ٹیبل پر اس کے سگار موجود نہیں تھا۔ وہ فنکشن سے آنے کے بعد اتنا تھک چکی تھی کہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی، مگر پچھلے 1 گھنٹے سے وہ پروفیسر پہاج کی پروفائل انٹرنیٹ پر دیکھ رہی تھی۔ ان کی قابلیت سے بڑے انٹرویوز پڑھ کے اسے احساس ہو رہا تھا جو ساری دنیا کے سامنے مسٹر پرفیکٹ ہے، وہ اندر سے کتنا ادھورا ہے۔ انوشا نے پھر سے لیپ ٹاپ کی اسکرین اوپن کی تھی اور پھر سے پہاج کی پروفائل سرچ کی تھی۔ اب فیس بک ایپ پر پروفائل دیکھی تو اس سنجیدہ تصویر کے نیچے ایک لکھے شعر نے ڈاکٹر انوشا کی سانس کچھ پل کے لیے ساکن کر دی تھی۔ میں اداسی کے ایک دفتر میں مسکرانے کا کام کرتا ہوں۔ پروفیسر پہاج، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کی ضرورت ہے BC یونیورسٹی کو۔ آپ کو کوئی بھی اسٹوڈنٹ تنگ کر رہا ہے تو بتائیں، ہم خود اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ پہاج نے سامنے تینوں سینئر سٹیزنز کو دیکھا تھا اور وہ کوئی جواب نہ دے سکے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کسی بھی فیمیل اسٹوڈنٹ کا نام خراب ہو۔ دیکھیے سر، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں مگر میرے اپنے ریزنز ہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز پروفیسر، آپ یہاں کے بیسٹ لیکچرر ہیں۔ ہم تو یہاں آپ کو ہیڈ آف مینجمنٹ کی پوسٹ دینا چاہتے تھے اور آپ ہمیں میوز کر رہے ہیں۔ پہاج بھی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ پلس آپ کی سیلری ڈبل ٹرپل کر دیں گے، آپ کو اپارٹمنٹ اور سہولیات کی لمبی لسٹ بتا رہے تھے اور فہد صاحب خاموش ہو کر سن رہے تھے۔ اوکے سر، مجھے سوچنے کا وقت دیجیے، میری کلاس ہے ابھی، میں ابھی آپ کو پھر بتاؤں گا۔ اوکے پروفیسر، آپ کو جتنا وقت چاہیے آپ لیجیے۔ فہد سب سے ہاتھ ملا کر باہر جیسے ہی آئے تھے ان کا فون بجنے لگا تھا۔ فہد، ہم یہاں مال میں شاپنگ میں انتظار کر رہے ہیں، تحفے نہیں لینا تم نے؟ سب شاپنگ کے لیے آئے ہوئے، لو بی جان سے بات کر۔ فہد پتر سب انتظار کر رہے تھے، ساتھ میں کر لیتے شاپنگ، ندیم کو تو مشورہ دینا بھی نہیں آتا، اور وہ سب کڑیاں اپنی شاپنگ پر چلی گئیں، میں یہاں اکیلی کھپ رہی ان سب نکموں کے ساتھ۔ بی جان میری کلاس ہے ابھی، 1 گھنٹہ تو لگ جائے گا، آپ لوگ کر لیجیے نا۔ بی جان سے فون وہاں آپ نے واپس لے لیا تھا اور کچھ دور چلا گیا تھا۔ اوئے پروفیسر، دولہے کی ماسی بھی آئی ہوئی ہے، شلوار سوٹ میں 16 برس کی لگ رہی ہے۔ اگر تم نہیں آ رہے تو میں گو ٹو ہیل، کچھ شرم کر، تیری عمر دیکھ بدتمیز۔ فہد نے غصے سے فون بند کر دیا تھا اور ٹیچرز روم میں اپنے دوست کو اپنی کلاس اٹینڈ کرنے کی درخواست کر کے یونیورسٹی سے چلے گئے تھے۔ ہیلو میڈم، میں ہیلپ کر دوں کپڑے خریدنے میں؟ کچھ بوائز جیسے ہی شاپ میں داخل ہوئے تھے، روہیل نے گرلس کو دوسری شاپ پر لے جانے کا کہہ دیا تھا۔ تم ہمیں یہاں لے آئے ہو، وہاں ان کے ساتھ بھی تو 2-4 ہاتھ کر سکتے تھے نا۔ کرتبہ مار پیٹ میں کیا رکھا ہے، یہاں بھی اچھی شاپنگ ہے۔ ڈرپوک کہیں کی، وہ پاؤں پٹک کر دوسری جگہ چلی گئی تھی اور وہ روہیل پیچھے۔ یہاں یہ سب بھی ہوتا ہے؟ انوشا نے نازنین اور نیہا کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہر روز نہیں ہوتا، اگر یہ مال میں ہے اور کوئی انہیں نکال نہیں رہا تو یقیناً یہاں کے آنر کے بچے بگڑے ہوئے ہیں۔ انوشا ماسی، آپ کا فون گاڑی میں بج رہا تھا۔ فرحاد بھی وہاں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شی از ریئلی ہاٹ مین، یو پر انوشا کو روک دیا تھا فرحاد نے۔ خالہ اٹس اوکے، دفع کریں، عجیب مرد ہو، ہر کوئی اگنور کرنے کا کہہ رہا ہے، ان کی تو۔ انوشا، ان لوگوں کے منہ لگنے کا فائدہ نہیں۔ نیہا بھی انوشا کو روک رہی تھی جب شاپ میں فہد بی جان کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے انوشا کے چہرے پر غصہ دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ کال پک کر کے باہر چلی گئی تھی فرحاد کو غصے سے دیکھتے ہوئے۔ ان کے باہر جاتے ہی وہ بوائز پھر ہوٹنگ کر رہے تھے اور سبھی اگنور کیے جا رہے تھے انہیں۔ بی جان آپ سلیکٹ کیجیے، میں ابھی آیا۔ فہد سے وہاں سے چلے گئے تھے اور کچھ دیر بعد جب اس مال میں ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں تو بہت سے زخمی لوگوں کو لے جاتے دیکھا تھا اور سبھی حیران اپنی فیملی کے مردوں کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے کیا یہ میرے سپرمین؟ کرتبہ نے سب کے سامنے روہیل کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ ہاں روہیل بابو، آپ کی تو نکل پڑی۔ کچھ دیر میں سبھی شاپنگ کر کے واپس جانے کو تھے جب بی جان نے فہد کا پوچھا تھا۔ بی جان فہد گھر جا چکا ہے، کال آئی تھی، وہاب نے جواب دیا تھا اور سبھی اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ تمہاری نظر میں میاں بیوی کا رشتہ بس یہی ہے فہد، بٹوین دا شیٹس؟ کوئی ایک موقع، کوئی ایک تہوار بتا دو جب تم نے ہمیں وقت دیا ہو، اپنے بچوں کو وقت دیا ہو۔ اپنا دوپٹہ اوڑھے وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی، خود کو فہد کی گرفت سے چھڑا لیا تھا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو، تم نے کیا نام دیا اس سب کو؟ کندھے سے پکڑ کر واپس فہد نے اپنی بیوی کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ جو تم نے سنا، پورا دن تمہارا کوئی اتا پتہ نہیں، مگر رات کو تمہیں بیوی اپنے پاس چاہیے ہوتی ہے۔ کیا رہ گیا ہے ہمارے دیوان سوائے اس انٹیمیسی کے؟
سیریسلی یہ تہمت لگاتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ تم ہمارے اس رشتے کو ہوس کا نام دے رہی ہو؟ امبر وہ غصے سے چلائے تھے۔ ٹپکل مردوں والا کارڈ مجھ پر نہ کھلو فہاج۔ جب میرے بچوں کو تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تم نہیں تھے، ہمیشہ آفس کے کام۔ کبھی سوچا ہے میری محرومیوں کے بارے میں؟ ہم صبح بات کریں گے اس بارے میں۔ مگر جس طرح امبر نے فہاج کو واپس اپنی طرف متوجہ کیا تھا ان کی شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے تھے۔ آج ہماری لڑائی اس بستر پر ختم نہیں ہوگی۔ میں شوہر ہوں تمہارا، میرا حق ہے تم پر چاہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر میں نے کبھی تم پر زبردستی نہیں کی امبر۔ ان کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا تھا۔ اتنے سنگین الزامات وہ بھی اپنے شریک حیات کے منہ سے سن کر وہ اپنا سر پکڑے بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ تم نے، گھر والوں نے مجبور کیا مجھے یہ دو نوکریاں کرنے پر۔ میں اس کم تنخواہ پر خوش تھا تم سب کے ساتھ، مگر تمہاری شکایات کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہمیشہ ایک نئی ڈیمانڈ، ایک نوکری تم لوگوں کے لیے کی میں نے۔ ضروری نہیں رشتے میں صرف بیوی مظلوم ہو، مرد میں مظلوم ہوتا ہے۔ وہ مرد جو دن میں دنیا سے لڑ کر گھر داخل ہوتا ہے، بیوی کے گوش میں وہ اپنی ہوس پوری کرنے نہیں آتا۔ یہ گوش اسے سکون دیتی ہے، ایک مکمل دنیا کی یقین دہانی دلاتی ہے کہ اس کی جنگ خود سے دنیا سے رائگاں نہیں گئی۔ وہ باہر محنت کرتا ہے تو گھر میں کوئی اس کا بہت بے صبری سے انتظار بھی کر رہا ہے، جس نے اس کے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ اگر باہر اس کے لیے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے تو جنت جیسا گھر اس کا منتظر بھی ہے۔ امبر میں دن بھر کی تھکن کے بعد راحت کے لیے اپنی بیوی کا طلبگار ہوں، ورنہ ہوس کے لیے مردوں کو جسم بازاروں میں بھی مل جاتے ہیں۔ امبر کی آنکھیں شوق سے بڑی ہو گئی تھیں۔ فہاج نے آج جو باتیں کرتی تھی وہ شادی کے اتنے سالوں میں کبھی نہیں کی تھی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ پیار کیا ہے اور اللہ جانتا ہے میں یہ دن رات کی محنت بھی تمہارے لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں خوش رکھ سکوں۔ یہ جو تم نے دانہ دیا ہے نا بٹوین دا شیٹس، اگر میری محبت ہوس ہے تو میں آج کے بعد اپنی بیوی کو چھوؤں گا بھی نہیں۔ مگر میری درخواست ہے کہ رات سونے کے لیے مجھے پھر بھی تمہاری آغوش کا سہارا چاہیے۔ یہ کچھ گھنٹے ہوتے ہیں امبر میرے سکون کے، صبح پھر ایک نئی جنگ لڑتا ہوں باہر کی دنیا کے ساتھ۔ کم سے کم گھر کو گھر رہنے دو، دنیا نہ بناؤ، ورنہ گھر میں بھی جینا چھوڑ کر گزارا کیا کروں گا جیسے باہر کرتا ہوں تم سب کے بغیر پورا دن۔ فہاج کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ بی جان کہتی ہیں کسی بھی عورت کی زندگی میں بہار اس کے شوہر سے ہوتی ہے، مگر میری تو زندگی کی بہار ہی تم ہو امبر۔ کوٹ اتار کر رکھ دیا تھا انہوں نے، زخمی ہاتھ اور تھکن سے چور جسم انہیں اس کمرے میں ماضی کے گھنے اندھیروں میں لے گیا تھا۔ سر آپ سے ملنے کوئی آیا ہے؟ فہاج کچھ دیر پہلے ہی اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تھے کہ ملازم نے بیڈ روم پر ناک کر دیا۔ ان کو ماضی سے نکال کر حقیقت سے آشنا کروایا تھا۔ ملازم کی آواز میں، اور جب وہ نیچے گئے تو وہ حیران رہ گئے تھے انوشا کو دیکھ کر، جن کے ہاتھ میں بینڈیج باکس تھا۔ میں نے سوچا زخم زیادہ ہوں گے، پٹی کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی۔ انوشا نے ٹائلز پر گرے خون کے قطروں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور جب فہاج صاحب کے سیدھے ہاتھ پر ان کی نظر پڑی تو وہ ہاتھ پیچھے چھپا چکے تھے۔ مجھے کیوں زخم آنے؟ یہ تو ملازم کا ہوگا، رکے میں ابھی بلاتا ہوں۔ یہاں آ کر بیٹھے، زخم گہرے ہوئے تو سٹیچز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ڈاکٹر ٹون میں سخت لہجے میں جیسے ہی کہا تھا۔ فہاج صاحب کسی معصوم بچے کی مانند سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ دیکھیں ڈاکٹر انوشا، میں ٹھیک ہوں۔ گاڑی کے دروازے میں ہاتھ آ گیا تھا اور منہ بھی آ گیا تھا، یہاں بھی زخم آیا ہوا۔ ہونٹوں کے قریب اشارہ کیا تو فہاج صاحب نے غصے سے منہ پیچھے کر لیا تھا۔ کمینے کہیں کے۔ اچھا، کون کمینے؟ ہاتھ کو جیسے ہی چہرے کے سامنے رکھا تھا، زخم دیکھنے کے لیے خون کو دیکھ کر انہوں نے فہاج صاحب کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کم سے کم ہاتھ تو دھو لیتے، خون جم گیا تو زیادہ درد ہوگی صاف کرنے میں آپ کو پتہ نہیں۔ مگر وہ چپ چاپ دیکھ رہے تھے انوشا کو۔ میم آپ کے لیے جوس لے کر آؤں؟ آؤں کیا؟ لے کر آؤ جلدی۔ فہاج نے ملازم کو واپس بھیج دیا تھا۔ ایسے ہی عمر نہیں آپ کی کہ آپ مار پیٹ کریں۔ مار پیٹ؟ میں پروفیسر ہوں، کوئی سرب چاک گنڈا نہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ انوشا نے کاٹن کو جیسے ہی چہرے پر لگایا تھا پروفیسر صاحب کی چیخ نکل آئی تھی۔ آؤچ! آہستہ۔ سو آپ ہی تھے، میں نے دیکھ لیا تھا آپ کو مال سے نکلتے ہوئے۔ ویسے یہ کام آپ کی عمر پر سوٹ نہیں کرتا۔ ہاتھ کا خون صاف کر کے انہوں نے پٹی کر دی تھی۔ یہ کام کرنے کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے، عمر چاہے کچھ بھی ہو۔ وہاں فیملی کے اتنے مرد تھے اور خاموش۔ میں غلط وہ غلط ہی پڑھاتا ہوں، درگزر کرنا ہوتا تو کر کے فارغ ہو جاتا۔ عورت کی عزت نہ کرنے والوں کو مار پیٹ کی اشد ضرورت ہے۔ ان کی پٹی جیسی مکمل ہوئی تھی ڈاکٹر انوشا کھڑی ہو گئی تھی۔ اوکے پروفیسر صاحب، اب میں چلتی ہوں، میری کانفرنس میٹنگ ہے ہاسپٹل سٹاف کے ساتھ۔ مہندی کے فنکشن پر ملاقات ہوگی۔ لہجہ بہت سیریس تھا مگر ان کی آنکھوں میں عزت بھی دیکھی تھی اس وقت فہاج نے اپنے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، وہ جاتے جاتے رک گئی تھی۔ مہندی کے فنکشن کے لیے کپڑوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو
تو آج تو میں شاپنگ نہ کر سکا، بنا کپڑوں کے فنکشن اٹینڈ کرنے سے تو رہا۔ تو انوشا ان کی طرف ایک قدم بڑھی تھی جب فحاش نے 2 قدم بڑھائے تھے۔ تو کل شاپنگ پر چلیں گی میرے ساتھ؟ کیونکہ بی جان تو اب جائیں گی نہیں، اور میری بیٹی اپنی ماں کی طرف گئی ہے، اور میں نے کبھی خود سے شاپنگ نہیں کی، اور نازنین کو کہہ نہیں سکتا، وہ آگے ہی۔ چہرے پر پڑتی بالوں کی لٹ کو انہوں نے کان کی لوگ تک لے جا کر چھوڑا تھا اور نظریں اٹھا کر فحاش کو دیکھا تھا۔ انوشا دروازے کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ تو ہوا تھا اس پل کہ جس نے انوشا کو رک جانے پر مجبور کر دیا تھا، وہ جو ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتی تھی۔ آج فحاش کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر اس کے جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ فحاش کو جو مایوسی ہوئی تھی انوشا کی ریجیکشن پر، انہیں کاٹ رہی تھی۔ وہ بھی واپس اوپر جانے کے لیے مڑے تھے۔ شاپنگ سے پہلے اچھا سا کھانا کھلائیں گے تو ڈن کریں، اوکے؟ اوکے ڈاکٹر انوشا۔ گڈ نائٹ پروفیسر فحاش۔ وہ جیسے ہی گئی تھی ان کے سنجیدہ چہرے پر مسکان چھا گئی تھی۔ انوشا، انہوں نے سرگوشی کی تھی، انہوں نے گفتگو کیا کر لی ہم سے؟ ہائے، درکنوں نے تو ادھم مچا دیا۔